اس کے ساتھ ایک ضعیف العمر شخص بھی تھے۔ رسول اکرم نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے نظر کرے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اور پاکیزہ ہے، یعنی اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ ہر نظر پر حق کا ثواب دے دے گا۔ محترم حضرات، حقوق والدین کے عنوان پر حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا جہاد کو بہت دل چاہتا ہے لیکن مجھ میں قدرت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین ایسے کوئی زندہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو حضور نے فرمایا اس سے آگے آپ نے فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حق ادا کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو تو تم حج کرنے والے بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو، جہاد کرنے والے بھی، یعنی جتنا ثواب ان کاموں میں ملتا ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جس کے والدین زندہ ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہوں، اور اگر تم کو ناراض کرتے تو اللہ کے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک تم کو راضی نہ کرے۔ میرے دوستو، ہمیں ہر حال میں ابو امی کا کہنا ماننا چاہیے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے اور اللہ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار اور اطاعتگزار بنا، ہمارے خطاؤں اور خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے والدین کو ہمارے لیے شفیع و مہربان بنا۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور جب بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہے اور مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب بچہ تڑپتا ہے بھوک سے، پیاس سے، بدماشی سے، شرارت سے، یقیناً ماں کا دم نکلتا ہے، اور جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ یقین جانیے ماں کی محبت اور عظمت پر بہت ہی تفصیل بحث ہے، ہمارے مقرر اس پر بحث کریں گے کیونکہ اصلاح معاشرت جو عنوان سے وہ آتا ہے۔ اب آئیے مسجد حاضرہ کے امام و خطیب جناب مولانا محسن سلمہ کو میں دعوت مائک دیتا ہوں، وہ تشریف لائے اور نعت شریف پیش کرے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک پردے کے عنوان سے مکالمہ پیش ہوگا، پھر اس کے بعد ہم اور آپ نماز کی تیاری دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک اعلان یہ میں کر دوں، آپ حضرات کی یہ پہلی نشست ختم ہونے سے پہلے کہ ابھی نماز ہوگی، نماز کے بعد فوراً پروگرام کا آغاز ہوگا۔ یقین جانیے آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو بہت ہی عمدہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ امام صاحب نے ہم سے کہا کہ ہم بچوں کو انعام بھی دے رہے ہیں، اور خوبصورت انعام ہم بچوں کو دے رہے ہیں، چاہے وہ میڈل کی شکل میں ہو، بیگ کی شکل میں ہو، حجاب کی شکل میں ہو، کتاب کی شکل میں ہو، بہت ساری چیزیں ہیں تاکہ ہمارے ان بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ اچھا ماشاء بچے لڑکا کی اچھا ماشاء ارے ماشاء اللہ میرے دوستو، میں بہت سارے پروگراموں میں جاتا ہوں اور جا رہا ہوں، حضرت امام صاحب دیکھ رہے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آج یہ ہماری یہ 7ویں رات ہے جو میں سویا نہیں ہوں، اور 7ویں رات میں آپ کے سامنے ہوں۔ لگاتار پروگرام ہو رہے ہیں اس مہینے میں، لیکن میں نے آج تک بہت سارے پروگرام کیے لڑکیوں کے مدرسے اور لڑکوں کے مدرسے میں، اور بہت مختصر وقت میں بچیوں کو حافظہ بنانا، یقین جانیے یہ استاد ہی کا کمال ہو سکتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام نوجوانوں کو
اور خصوصاً اس آرا اور اس بستی کے رہنے والے لوگوں کو اور اس سے زیادہ امام صاحب کو کہ آج یہاں پر ایک لڑکی کی ہمارے فضیلت بھی ہے، یعنی ان کی دستار بھی ہونی ہے، آپ لوگوں کو رونق محفل بھی دیکھنے کو ملے گا۔ ایک مرتبہ زوردار انداز میں آپ حضرات کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ میرے دوستوں سے السلام علیکم ورحمۃ ٹھیک ہے، اب یہیں پر پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے۔ پہلے نشست کا آپ حضرات میں سے کون کون ہے جو عشاء کے بعد نہیں آئیں گے وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ اچھا سب لوگ آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ سب لوگ آئیں گے نہیں؟